دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عمار افضل کا سلام۔ ہمارے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن پاک کو حفظ بھی کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے بڑا ظالم حکمران بنے گا۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنا شروع کر دیا۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر بات کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیا۔ وہ وزیر حجاج کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میری فوج سستی کا شکار ہو چکی ہے، وہ کسی سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے ایک وزیر کی بات کو مانتے ہوئے، حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف کو اموی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں حجاج بن یوسف نے فوج کو ایسے تیار کیا کہ انہوں نے ایک زبردست جنگ کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو شکست دے دی، جس سے پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کی حکومت کا سکہ جم گیا تھا۔ عراق میں جب حجاج نے لوگوں کو ظالمانہ طور پر قتل کیا تو عبد الملک بن مروان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اب وہ میرا وفادار بن چکا ہے۔ حجاج سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا تھا۔ 73 ہجری یعنی 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں حجاج بن یوسف کی فتح ہوئی۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پر 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسما بنت ابی بکر کو سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ حوالہ ہے حدیث نمبر 6496 اور سنن ترمذی میں 3944۔ جب حجاج بن یوسف کے سپاہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سردار کے پاس نہ لا سکے تو حجاج بہت ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ خود اسما بنت ابی بکر کے پاس چلا گیا۔ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور سفاک سپہ سالار رہے گا۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہی لگتے ہو۔ حجاج کی ظالمیت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے حجاز مقدس میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین کو کافی روز تک زنجیروں سے باندھے رکھا۔ ان دنوں میں حجاج بن یوسف نے امیر حج عبداللہ بن عمر کو بھی زہر آلود نیزے سے قتل کروا دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب بنا دیا تھا۔ جب اس کے بھائی بشر کی موت ہوئی تو اس کو عراق بھیج دیا۔ عراق سے وہ کوفہ تک جا پہنچا۔ یہاں حجاج بن یوسف 20 سال تک حکمرانی کرتا رہا۔ یہ سندھ و ہند کے بے شمار علاقوں تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ مسلمان
چین بھی پہنچ گئے۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب بھی لگوائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت، شجاعت سے نوازا تھا، لیکن حجاج بہت ہی بڑا ظالم شخص ثابت ہوا تھا، جس نے اس کی ساری نیکیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک طرف اس کے ساتھی جن کے نام قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے جنگیں کرتے تھے، تو دوسری طرف حجاج بن یوسف اللہ تعالیٰ کے نیکوکاروں کو شہید کروا رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو شہید کیا تھا۔ حجاج کی جیل خانوں میں ہر روز 80 ہزار قیدی قید ہوتے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حجاج اپنے مخالفین کو ننگا کر کے بنا چھت کے قید خانوں میں بند کر دیتا تھا اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کروا دیتا تھا۔ اہل بیت کو بھی اس نے بے شمار تکلیفیں دیں اور قید خانے میں بند کیا۔ حجاج کے دربار میں کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا تھا کہ جس دن کسی سید زادے کو سزا نہ دی جاتی ہو۔ حجاج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹنوں کے بل اپنے دربار میں کھڑا ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ حجاج ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ وہ اکثر سادات پر کوڑے بھی برسایا کرتا تھا۔ جب وہ سارا دن کسی کو کوڑے نہیں مارتا تھا تو اس کو رات بھر چین نہیں آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ حجاج نے جس آخری نیک بندے کو شہید کیا تھا وہ نیک اور پرہیزگار ہستی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بات کرنا شروع کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ رات کو خواب میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر یہ بات کرتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے شہید کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تم کو کیا تکلیف دی تھی؟ طبیبوں حکیموں کو حجاج بن یوسف کا علاج کرنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیٹ میں بہت ہی بری قسم کا سرطان ہو گیا ہے۔ حجاج کا علاج کرنے کے لیے ایک نامی گرامی حکیم آیا، جس نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو ایک دھاگے سے باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں اتارا اور تھوڑی دیر گوشت کے ٹکڑے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد دھاگے کو باہر کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی زیادہ زہریلے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ جب حجاج کو قے آئی تو پیٹ میں موجود سارے کیڑے باہر نکل آئے۔ جب حجاج اپنی زندگی سے بہت ہی مایوس ہوا تو اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ جب انہوں نے حجاج کی حالت دیکھی تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ گزری ہوئی ساری امتوں کے سب ظالموں کو اکٹھا کیا جائے تو سب کا ظلم ملا کر بھی وہ تو اس سے زیادہ ظالم نہیں تھے۔ تو نے سب ظالموں سے زیادہ ظلم کر ڈالا ہے۔ تو نے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ بھی شہید کیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلموں کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن حجاج کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی تھی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے پیٹ سے جو زہریلے کیڑے نکلے تھے ان کی بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے حجاج کو دفنا کر اس کی قبر کو زمین کے برابر ہی کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی قبر کی نشاندہی نہ کر سکے کہ یہ ظالم کہاں دفن کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو حجاج کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو مٹا دیا، لیکن خدا اسے بدبخت کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ بری موت سے ہی مرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی ظالم نہ بنیں۔ خدا ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حوالہ جات میں نیچے دے رہا ہوں، آپ ان واقعات کی تصحیح یا تصدیق یہاں سے کر سکتے ہیں۔ دوستان گرامی، ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے اور ہمیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔